إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر جنہوں نے اللہ کے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تعلیمی میدان میں، تجارت میں، ہر طرح کی زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور یقیناً کامیاب ہونا یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن انسان کامیابی کا معیار ہر انسان کے پاس الگ الگ اور مختلف ہے۔ کوئی انسان زیادہ مال و دولت کمانا اس کو کامیابی سمجھتا ہے، اور کوئی انسان کسی بلند عہدے پر فائز ہونا، منصب حاصل کرنا، پوزیشن حاصل کرنا اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل کامیابی جنت میں داخل ہونا اور نار جہنم، جہنم کی آگ سے نجات پانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص نار جہنم سے جس کو نجات مل گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہی شخص کامیاب شخص ہے، وہی دنیا اور آخرت کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں داخل ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ زیادہ مال و دولت کا حاصل ہونا یا کسی بلند عہدے، منصب، پوزیشن حاصل کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی نہیں، بلکہ اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی جنت میں داخل ہونا، نار جہنم، جہنم کی آگ سے نجات پانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ جنت میں داخل ہونا کامیابی ہے، اور اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہونا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آپ کے ساتھ ہونا یہ سب سے اعلیٰ کامیابی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا ساتھ رہنا،
یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس پر فخر کرتے تھے، اس کو سعادت سمجھتے تھے کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا انتخاب کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، جن کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ وہ فخر سے کہتے تھے صحبت رسول اللہ 3 سنین، کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا، یہ میری خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ ایک تابعی ہیں اور وہ برا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جب بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے طوبی لک صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہتے تھے کہ اے برا تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تم کو رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمہیں نصیب ہوئی، یہ تمہارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ان حدیثوں سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں ہونا یہ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں رہتے ہیں، اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس وقت اس چلچلاتی دھوپ، سخت دھوپ میں آپ میرے گھر پہنچے ہیں، عام طور پر ایسے وقت میں آپ نہیں آتے ہیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اسی وجہ سے آپ میرے گھر میں اس وقت تشریف لے آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، مجھے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے، اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے کہ میں مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا سکتا ہوں، یہ مجھے اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً پوچھتے ہیں الصحبۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت میں رہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مکے سے مدینے کے سفر میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ صحبت میں چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نعم، ہاں آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے، میرے رفیق سفر ہوں گے، میری رفاقت آپ کو حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی کی رفاقت، پیارے نبی کے ساتھ چند لمحات گزارنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ تڑپتے تھے اور آپ کے ساتھ چند لمحات سفر میں رہنے کے لیے وہ آپ نے درخواست کی اور آپ کی درخواست قبول ہو گئی۔ تو محترم حضرات، دنیا میں آپ کے ساتھ رہنا یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا یہ اور بھی خوش قسمتی کی بات ہے، اور بھی سعادت کی بات ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تڑپتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے صحابی کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ صحابی غمگین ہے، تو پوچھتے ہیں میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کس بات سے آپ غم زدہ ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کسی بات سے میں غم زدہ نہیں ہوں، کسی بات کی وجہ سے میں غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسے ہی مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں مسجد حاضر ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں آخرت کے بارے میں کہ آخرت میں آپ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے، جنت کے سب سے بلند مقام میں ہوں گے، اور میں جنت کا ایک ادنا مقام میں ہوں گا، میں آپ کو دیکھنے کا شاید مجھے موقع ملے گا، یہ سوچ کر میں غم زدہ ہوں، میں رنجیدہ ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہوگی یا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں سن کر۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلاتے ہیں اور بلا کر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے قیامت کے دن وہ لوگ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، قیامت کے دن وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، نبی، انبیاء، شہداء، صالحین وغیرہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی بہترین دوست ہیں یہ لوگ، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، کتنے ہی بہترین دوست ہیں۔ ایسے دوستوں کے ساتھ، ایسے احباب کے ساتھ آپ جنت میں ہوں گے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اس آیت کو پڑھ کر اس صحابی کو سناتے ہیں۔ تو دیکھیے اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ کی صحبت نصیب ہونا، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ صحابی بھی اس کے لیے تڑپتے تھے۔ تو آج آئیے میں اپنے مختصر خطبہ میں وہ چند اعمال ہیں، قرآن اور حدیث میں چند اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ جب آدمی ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ہمیں موقع اور شرف ملے گا۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ میں مختصر طور پر میں ذکر کرتے جاتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرنی چاہیے، سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ اپنے گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب، سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، سچی محبت کرنی چاہیے۔ آپ کی سنت سے محبت، آپ کے طریقے سے محبت، آپ کی تعلیمات سے محبت ہونی چاہیے۔ تو جو آدمی اللہ کے رسول، اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت تو آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ما اعددت لہا، قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت تو ضرور آئے گی، آپ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ما اعددت لها کبیر صلاۃ وصیام، میں نے قیامت کے لیے کوئی بڑی نمازیں اور نیک اعمال وغیرہ نہیں کیا ہے، مگر یہ ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا المرء مع من احب، کہ آدمی اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا انت مع من احببت، کہ تم بھی اس آدمی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی محبت ہوگی تو یہ عمل ہمیں جنت میں آپ کی صحبت کا حقدار بنائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی وہ ہے کثرت نوافل، زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور نماز ہی وہ عبادت ہے جو ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، تو نماز سے مجھے سکون ملتا ہے اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول تو زیادہ سے زیادہ سنن و نوافل کا اہتمام کرنے سے جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ سنن رواتب جو ہیں ان کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ تو اس طرح سنن و نوافل کا اہتمام کرنے سے جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ایک مبارک لمحہ ہمیں نصیب ہوگا۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، راتوں میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، رات آپ کے ساتھ گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی لے کے آیا،
تاکہ آپ اس پانی سے وضو کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میری خدمت سے بہت خوش ہو گئے کہ ربیہ تم نے میری ضرورت کو تم نے پہچان لیا اور وقت سے پہلے تم نے پانی حاضر کر دیا۔ بہت خوش ہوئے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے کہا سل، اے ربیہ مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو۔ تو اللہ کے رسول دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ تو انہوں نے کہا اسأل مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے آپ کی رفاقت، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ اور کوئی چیز تم مانگنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہی چاہیے، میں آپ کے ساتھ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کرنے کا مجھے شرف اور مرتبہ، یہ شرف حاصل ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میں یہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر تم اس مقام کو پہنچنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدوں کے ذریعے سے، یعنی زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں کے ذریعے سے تم میری مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مقام تمہیں عطا کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کا اہتمام کرنا، اس سے جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کی وجہ سے جنت میں آپ کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی، وہ ہے درود بھیجنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی ایک افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ خصوصاً جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم پیارے نبی پر درود بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والوں تم اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجو۔ اور درود و سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ جب تک دعا کرتے وقت ہم اللہ کے رسول پر درود نہیں بھیجتے ہیں تو وہ دعا معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو درود کی اتنی اہمیت ہے۔ تو جو آدمی کثرت سے درود پڑھے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وہ موقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتے ہیں، وہ لوگ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے درود کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جمعہ کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس قدر ہو سکے درود بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح جو درود ہمیں یاد ہے وہ درود پڑھتے رہیں، اور جب کبھی پیارے نبی کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی وہ ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ یتیم اس آدمی کو کہتے ہیں، اس بچے کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ بچے کی بلوغت سے پہلے انتقال ہو چکے ہیں، یا جس کے والد بلوغت سے پہلے انتقال ہو چکے ہیں، ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ یہ یتیم بچے معاشرے میں سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہیں، مستحق ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ان یتیم بچوں کی کفالت کریں، ان یتیم بچوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان پر خرچ کریں، شفقت اور پیار اور محبت کے 2 بول ان کو بولیں، اور ان پر پیار اور شفقت کے ہاتھ ان کے سر پر پھیریں۔ تو یہ بہت ہی افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، یتیم ہی کی حالت میں آپ نے پرورش پائی۔ تو اس طرح یتیم بچوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ڈھونڈیں اور ان کا سہارا بنیں، ان کے مسائل کو حل کریں، ان پر خرچ کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت میں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انا وکافر الیتیم فی الجنت ہکذا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے جنت میں ہم اس طرح ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے آپ نے بتایا کہ 2 انگلی جس قدر قریب ہے بالکل میں اور وہ
یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہم قریب ہوں گے، تو اس طرح ہم یتیم کی کفالت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کی وجہ سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہم رہ سکتے ہیں، آپ کی رفاقت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے، وہ ہے حسن اخلاق۔ ہمارے اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہم حسن اخلاق کے پیکر ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارے اخلاق اور عادت اچھے ہونے چاہیے۔ حسن اخلاق یہ بہت ہی افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ حسن اخلاق کے بہت ہی بلند مقام پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہت ہی اچھے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہی ایک کرشمہ تھا کہ لوگ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کی بات چیت سے، آپ کے تعامل سے لوگ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ہندوستان میں کیسے اسلام داخل ہوا، ہندوستان میں اسلام کیسے داخل ہوا، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے بعض تاجر حضرات ہندوستان آئے اور تجارت کیے، ان کی تجارت کی امانت داری اور حسن اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے اور اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہو گئے۔ تو حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے اور سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا، سب سے وزنی عمل، بھاری عمل حسن اخلاق ہوگا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کی وجہ سے انسان روزے دار اور تہجد گزار کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ انسان، ایک آدمی جس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ روزے دار اور تہجد گزار جس کا جو مقام ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ انسان، آدمی حسن اخلاق کے ذریعے سے روزے دار اور تہجد گزار کا مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خاص طور سے حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم الی احاسنکم اخلاقا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی میرے نزدیک اور تم میں سے سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ آدمی ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق عمدہ ہیں، جس کے اخلاق بہترین ہیں، وہ شخص قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھنا یہ کافی نہیں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے، تو اسی وقت ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ دعا کرنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تو ہمیں نصیب فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی ایسی ہی تلاوت کریں جس طرح وہ نازل ہوا ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی طرح تلاوت کریں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح وہ تلاوت کریں۔ اور وہ اس وقت دعا کر رہے تھے، دعا یہ کر رہے تھے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جس کے بعد کبھی ارتداد نہ ہو، یعنی ایمان لے آئے پھر دوبارہ مرتد ہو گئے، ایسا نہیں، مجھے پائیدار ایمان میں تجھ سے مانگتا ہوں، ونعیما لا ینفد، اور ایسی نعمت تجھ سے مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا میں شرف تجھ سے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم
دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. یا تو ہم یہ معصور جو دعا ہیں وہ دعا کریں، یا خود ہم اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں ہم اللہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہم مانگ سکتے ہیں. آخری عمل کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ایک افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے. بیٹی بہت بڑی نعمت ہے. بیٹی بہت بڑا انعام ہے، قیمتی تحفہ ہے، ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. عام طور پر لوگ بیٹا کو نعمت سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن حقیقت میں بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ سچ ہے کہ بیٹیوں کی پرورش میں انسان کو بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی بیٹی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام اور اللہ کا تحفہ اور ہدیہ ہے. کہ جو شخص، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کانت لہ بنتان او اختان، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے لیے 2 بیٹیاں ہوں یا جس کے لیے 2 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں ہم اس طرح داخل ہوں گے. آپ نے دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں، بالکل اس طرح میں اور وہ جو بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، میں اور وہ اسی طرح جنت میں قریب ہوں گے. تو باپ ہیں تو بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان پر ظلم و تشدد کا رویہ نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. تو قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا. اسی طرح بہن، اگر کوئی بھائی ہے اور اس کی بہت ساری بہنیں ہیں تو وہ آدمی اگر بہنوں کے ساتھ بھی اگر اچھا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ایک زرعی سنہرا موقع اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. آج افسوس کی بات ہے کہ کتنے ظلم اور تشدد کے واقعات ہم سنتے ہیں. باپ پر بھی آج ہمارا بھروسہ اڑ گیا ہے، بھائی بھی بیٹوں پر، بہنوں پر کتنا ظلم کرتے ہوئے نظر آتا ہے. ہر دن ایسے واقعات ہم اخبار میں، دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم سنتے آ رہے ہیں. تو محترم حضرات، اس طرح کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس کے برخلاف 2 بیٹی ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، اگر ان کے ساتھ کوئی آدمی اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل کریں اور ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا اللہ ہمیں موقع عطا کریں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يرفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. إن الله اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.